صرف حضرت حسین کی شہادت کو لے کر غم منانا، تعزیہ داری کرنا اور اپنے آپ کو زخمی کرنا، لہو لہان ہو جانا اور لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ نعوذ باللہ آج اسلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے باقی ہے، یہ پیغام دینا یہ بالکل غلط پیغام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہمیں بھی افسوس ہے کہ آپ کو دھوکے سے قتل کیا گیا، آپ کو دھوکے سے کربلا کو بلایا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی۔ یہ باتیں ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن پوری شریعت کو یہی رنگ دینا اور اس کے نام پر شربتیں تقسیم کرنا، لوگوں کو روزہ رکھنے کے بجائے اور لوگوں کو کھانے پینے کی دعوت دینا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آج دیکھیے علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اس قدر واضح دین دیا ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، یعنی کسی بھی قسم کے شک و شبے کی اس دین میں گنجائش نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات اس قدر واضح تعلیمات ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم جیسے ہی آتا ہے بدعات و خرافات کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس طرح اس کی شکل بگاڑ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے معاملے کو اس قدر گھسیٹا گیا تاریخ میں کہ وہ ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی ہوں، میں موسیٰ کا بھائی ہوں، نحن احق بموسیٰ منکم، کہ اگر موسیٰ اس دن خوش ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، تو موسیٰ کی اس خوشی میں شریک ہونے کے ہم آپ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں روزہ رکھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معزز حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہر قسم کی ہماری عبادتیں، یہاں تک کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور اکیلا پالنہار ہے۔ پھر لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین کرام، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کتاب و سنت میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، قرآن و حدیث میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں اس مہینے کے سلسلے میں؟ حاضرین کرام، سب سے پہلی بات جو ہمیں جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو زمانہ ہے، زمانے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے زمانے کو پیدا کیا، ایک ایک لمحے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دن کے حصوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، صبح کا حصہ، چاشت کے وقت کا حصہ، زوال کے وقت کا حصہ، دوپہر کے وقت کا حصہ، شام کا حصہ، مغرب کا حصہ، رات کا حصہ، دن کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد دن الگ کیا، رات الگ کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہفتوں کو الگ کیا، دنوں کو الگ کیا، مہینوں کو الگ کیا، اور سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کیا۔ یہ کوئی ایسے ہی خود سے وجود میں آنے والے دن نہیں ہیں، یہ ہفتہ، یہ مہینہ، یہ خود سے وجود میں آنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کو جب بنایا گیا تب ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی 12 مہینوں کی تعداد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔
اور اس میں کہا کہ منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی احترام والے، انتہائی محترم مہینے، انتہائی مقدس مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو مسلسل ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں، جیسے شوال کے بعد کا مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ، اور اس کے بعد آخری میں کہا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، کہ شعبان اور جمادی الاخر کے درمیان آنے والا رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقدس مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بلکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے لکھا ہے کہ جس طرح ان 4 مہینوں میں نیکیاں کرنا، اللہ کی بات سننا، اس کے احکام کو بجا لانا، اس کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کو جیسا پسند ہے، اسی طرح ان 4 مہینوں کے مقدس ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود بھی ان مہینوں میں گناہ کرنا، گناہ کے کام کرنا، کتاب و سنت کے خلاف کام کرنا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، کبیرہ گناہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب ہم ان 4 مہینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم چونکہ محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں، محرم کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا پورے 12 کے 12 مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن حدیث میں صرف محرم کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کے اپنے ہوں گے، لیکن کسی کو زیادہ خاص اپنا بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے، یہ میرا ہے، وہ میں اس کا ہوں۔ تو کسی کو اپنائیت بتانے کے لیے، اس کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے اسے نسبت دی جاتی ہے، اسے اضافت دی جاتی ہے، اسے کسی چیز سے جوڑا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، ساری کی ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو کہا گیا کہ بیت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو کہا گیا، مسجد حرام کو کہا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی سارے کے سارے جانور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جانور ہیں۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ جتنے بھی گھوڑے ہیں، شیر ہیں، ہرن ہیں، اونٹ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قرآن مجید میں بالخصوص کہا گیا ناقۃ اللہ، لوگوں یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے۔ یعنی اس کا مقام و مرتبہ اونچا کرنے کے لیے، اس کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا گیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ، دنیا میں سارے بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے انبیاء کرام کو اپنے خاص بندے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا بندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اور کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے وہ چیز اللہ سے جوڑ دی جاتی ہے۔ تو محرم کے مہینے کو بھی 12 مہینوں میں محرم کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جوڑا گیا، کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا رمضان کے روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اگر کون سے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں بھی آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہی عاشورہ کے دن کا محرم کا روزہ رکھتے تھے، محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ قریش بھی رکھتے تھے زمانے جاہلیت میں، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آئے تو یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہود نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کا خاتمہ فرمایا تھا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو مکمل فرمایا تھا، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تھی، ظلم بڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کا خاتمہ کیا، ظلم کو نیست و نابود کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے ایسی جابرانہ طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق سکھا دیا۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، خیر و شر کی جو جنگ تھی، ایمان اور کفر کی جو جنگ تھی، رزم حق و باطل جو تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو غالب کیا، ایمان کو غالب کیا، اپنے کمزور بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی طاقت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور اس کی بربریت سے نجات دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کا محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی ہوں، میں موسیٰ کا بھائی ہوں، نحن احق بموسیٰ منکم، کہ اگر موسیٰ اس دن خوش ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، تو موسیٰ کی اس خوشی میں شریک ہونے کے ہم آپ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں روزہ رکھا۔ ایک صحابیہ حضرت ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں روزہ رکھا اور ہم خواتین بھی محرم کا یہ روزہ رکھتے تھے، اور پھر ہم اپنے بچوں کو بھی محرم کا روزہ رکھواتے تھے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچے جب بلکنے لگتے تھے، جب ان کا ذہن بھوک کی طرف جاتا، ہم انہیں کھلونے دے کر بہلایا کرتے تھے۔ بچے کھلونوں سے بہل جاتے، بھوک کے احساس کو بھول جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 2 ہجری ہی میں ہی بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا۔ تو محرم کے روزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو چاہے محرم کا روزہ رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ محرم کے روزوں کو سنت مؤکدہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں یہود کی مخالفت کرو، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ یہود اگر محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تم اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ ملا کر رکھو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کی جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف حدیث ہے۔ اگر کوئی محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھے اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھے۔ نفل روزے کے سلسلے میں ایک بات جو مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے، بہت سارے بھائی اس بات کو جاننے میں غلطی کرتے ہیں، نتیجے میں محرم کا یا پھر نفل روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، عبادات میں ایک اہم چیز ہے ہماری نیت۔ کہا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نماز کی نیت کرنا ہے، نماز کا دل میں ارادہ کرنا ہے، روزے کی نیت کرنا ہے، روزے کا دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، زبان سے نہیں ہوگی۔ حج اور عمرے میں زبان سے نیت ہوگی، اس کے علاوہ دیگر جو عبادتیں ہیں سب کی نیت دل سے ہوگی۔ حج اور عمرے میں نیت زبان سے ہوگی۔ رمضان کا مسئلہ ہے تو اہل علم نے کہا ہے کہ آدمی رمضان کے روزے کی نیت کب کرے؟
ایک معاملہ یہ ہے، رمضان کا چاند نظر آیا، آدمی دل میں ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ نے صحت و عافیت دی، اللہ نے توفیق دی، پورے رمضان کے میں روزے رکھوں گا۔ یا پھر آدمی کیا کرے، ہر روز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے آدمی نیت کرے انشاءاللہ کل میں روزہ رکھوں گا۔ یا پھر آدمی رات کو بھی نہیں رکھ سکا تو صبح میں سحری کے وقت اٹھے گا تو وہ کیا کرے گا، روزہ رکھ لے، نیت کر لے گا۔ نیت کر لیا آدمی رات کو سوتے وقت، سحری کو نہیں اٹھ سکا تو بغیر کھائے پیے بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، جائز ہے یہ بات رمضان کے معاملے میں۔ لیکن نفل روزوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرض روزے کی نیت اذان سے پہلے کرنی چاہیے۔ فجر کی اذان شروع ہونے سے پہلے تک کیا ہوگا، فرض روزے کی نیت کا حکم ہے۔ اذان ہو گئی، اس کے بعد کوئی آدمی اس نے اس سے پہلے کبھی نیت نہیں کی تھی، وہ بعد میں نیت کرنا چاہے گا تو نہیں، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ نفل روزے کی نیت کے بارے میں مجھے اور آپ کو ایک چیز جاننے کی ہے، وہ یہ ہے کہ نفل روزے کی نیت سورج زوال کو پہنچنے تک کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس اب ظہر کی اذان 1:15 بجے ہے، 1:30 بجے جماعت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زوال اس سے 3 پاؤ گھنٹہ پہلے شروع ہو جاتا ہوگا، 12:30 یا 12:25 آپ کو زوال کا وقت اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، نفل روزے کی نیت 12:15 تک، 12:30 تک دوپہر میں کر سکتے ہیں۔ دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، گھر والوں سے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، گھر والوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو پھر میں کیا کروں گا، روزہ رکھ لوں گا، تب تو پھر میں روزے سے رہوں گا۔ نفل روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں کھانے کے وقت میں روزے کی نیت کی ہے۔ تو اگر آپ محرم کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے پہلے سے تیاری کی، مگر آپ فجر کی اذان ہونے کے بعد آپ بیدار ہوئے، آپ صبح میں 6 بجے بیدار ہوئے، صبح میں 8 بجے آپ بیدار ہو گئے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ نفل روزہ ہے میں رکھنا تھا، آپ نہیں کھائے ہیں کچھ بھی، تو آپ نفل روزے کو بغیر کھائے پیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی کھا پی کر سحری کرے، اس میں برکت ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا، تسحروا وخالف الیہود، کہ یہود بغیر کھائے پیے ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں، تم کھا پی کر روزہ رکھو۔ کوئی آدمی مجبوری میں فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھ سکا، نماز کے بعد اٹھا، اور وہ اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے کہ میں بغیر کھائے پیے بھی آج نفل روزہ نکال لوں گا، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد بھی نفل روزے کی نیت کر کے روزے کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کا مہینہ ہے اور روزے کا مہینہ ہے، اس میں روزے کو رکھا گیا، اس روزے کا ثواب یہ بتایا گیا کہ اس ایک روزے کو رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے 1 سال کی کرنٹ کی بل معاف ہو جائے گی، کتنے خوش نہیں ہو جائیں گے ہم۔ حکومت کی طرف سے اگر اعلان ہو جائے 1 سال کا پن آپ کا معاف کر دیا جائے گا، کتنے خوش ہوں گے ہم۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو کہ اس سے زیادہ اہم بات ہے، گھر کے اخراجات، کرنٹ بل اور پن وغیرہ وغیرہ سے بھی اگر حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے 1 سال تک آپ کو پیٹرول فری میں دیا جائے گا، خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے سے معاف کرے گا۔ تو ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں، محرم کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں، 10 محرم کو بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ 2 روزے ہیں، 2 دن کا روزہ ہے عاشورہ کا، اور 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ حاضرین کرام، مگر ہم دیکھتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی۔
یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی باتیں بھی دن کی طرح روشن رہتی تھیں۔ علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اس قدر واضح دین دیا ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، یعنی کسی بھی قسم کے شک و شبے کی اس دین میں گنجائش نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات اس قدر واضح تعلیمات ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم جیسے ہی آتا ہے بدعات و خرافات کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس طرح اس کی شکل بگاڑ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے معاملے کو اس قدر گھسیٹا گیا تاریخ میں کہ وہ ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ اہل تشیع نے کہ شیعہ حضرات نے اس معاملے کو اس قدر تول دیا کہ دین کی بڑی بڑی تعلیمات کو یہ واقعہ چھپا دیا، بلکہ یوں کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ کربلا سے پہلے اسلام زندہ نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام کی شہادتیں نہیں ہوئی؟ ہمیں غم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لخت جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرت حسین کی شہادت پر ہمیں بھی غم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کی جدائی کا غم کیسے منایا یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے چچا ابو طالب ہیں۔ ایک تو چچا کی وفات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ چچا کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ڈبل غم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ غم ہلکا بھی نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا معاملہ ہے کہ جب سارے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا، سارے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، لوگ شاعر، کاہن، جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ ایک عورت تھی جو کہہ رہی تھی میرے سرتاج کلا واللہ واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، میرے سرتاج، میرے سر کے تاج، میرے شوہر، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہیں، ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ اپنی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین امی حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ آپ جائیے جنگ بدر کا تذکرہ دیکھیے، بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہوتے ہیں۔ آپ اس سے آگے جائیے، 3 ہجری میں جائیے، غزوہ احد کا معاملہ ہے، 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہیں، اسی میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایسی شہادت کہ مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے گلیوں سے گزرتے تھے تو خوشبو سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ اتنے بڑے رئیس زادے تھے، اتنے بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ماں باپ نے گھر سے نکال دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے، ٹاٹ کا ایک کپڑا ہوتا اور اس میں کانٹے لگا کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اسی غزوہ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ لکھا ہے، بخاری کی حدیث ہے، امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا ہے، غزوہ احد میں صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی ہے۔ قسم پرسی کا یہ عالم ہے، ایک کپڑا ہے، 2 صحابہ کرام کو کفن دیا جا رہا ہے، ایک قبر ہے، 2 صحابہ کرام کو اس قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ دونوں میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اسے پہلے قبر میں رکھا جا رہا ہے۔ 70 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہید ہو رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے غم ویسا نہیں بنایا میرے بھائیوں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ کفن کا کپڑا کم پڑ چکا ہے، اگر سر کو ڈھانپ رہے ہیں کفن سے پیر کھل جا رہے ہیں، پیروں کو ڈھانپا جا رہا ہے تو سر کھل جا رہا ہے۔ کہا کہ چہرے کو ڈھانپ دو، پیروں کے پاس گھاس پھوس ڈال دو اور ایسے ہی دفن کر دو۔
اس حالت میں صحابہ کی شہادت اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوئی ہے۔ اور آگے بڑھیے، غزوہ خندق کا موقع ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے، اسلام قبول کیا آپ نے۔ ایک ایسا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی زبان سے اللہ نے کرایا کہ یہود ایک فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ یہود نے کہا ہم انتظار نہیں کریں گے، ہم چاہیں گے ہمارے قبیلے کا جو بچہ سعد بن معاذ اسلام قبول کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سعد ہمارا فیصلہ کرے۔ غزوہ خندق میں تیر لگا ہے، مسجد کے کونے میں حضرت سعد بن معاذ کا بستر لگایا گیا ہے، خون جاری ہے، بیمار ہیں اور زخم لگا ہوا ہے، زخم تازہ ہے، مسجد کے کونے میں بستر لگا ہوا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا۔ یہود بھاگے بھاگے حضرت سعد بن معاذ کے پاس آئے، کہا سعد فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف رسول ہے، ایک طرف ہم آپ کی قوم ہیں اور ایک طرف آپ ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ فیصلہ کیجئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی ہے، رسول کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، تم میں سے جتنے بھی مرد جنگ کرنے کے قابل ہیں سب کو کھڑا کر کے مار دیا جائے گا، تمہارے بوڑھوں کو بچوں کو غلام بنایا جائے گا، تمہاری عورتوں کو لونڈی بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ سننا تھا کہ قوم بنو نذیر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا سعد تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے کیا ہے۔ اللہ کا ایسا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی فیصلے کے بعد شہید ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اپنے اس مومن بندے کی آمد سے خوشی سے جھوم اٹھا تھا، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو غم ہوتا ہے، قبرستان میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لوگوں اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر کوئی خبر کی تنگی سے بچنا چاہتا تھا، خبر کی آزمائش سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سعد ہوتا تھا جو اس سے بچ سکتا تھا، لیکن سعد بھی اس سے نہیں بچا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے غم منانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک اور آخری واقعہ، غزوہ موتا کی لڑائی ہے، روم کی طرف جانا ہے۔ کفار و مشرکین کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی تعداد اس وقت 3,000 یا 6,000 تعداد تھی۔ اللہ کے نبی نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ ایک لشکر کے ساتھ 3 کمانڈر اللہ کے نبی نے بنائے ہوں، کبھی ایسا نہیں کیا۔ لیکن جب بھیج رہے ہیں موتا کی لڑائی کو، کہا کہ اس لشکر کا سب سے پہلا کمانڈر زید بن حارث ہوگا۔ زید بن حارث اگر شہید ہو جائے تو اس لشکر کا دوسرا کمانڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو میرا بھائی جعفر بن ابی طالب ہوگا اس کا تیسرا کمانڈر۔ بھیجا گیا قافلہ۔ 1,00,000 کی تعداد کہاں ہے؟ 3,000 یا 6,000 کی تعداد کہاں ہے؟ تینوں صحابہ ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ تینوں صحابہ، زید بن حارث بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ بھی شہید ہو گئے۔ تینوں کے بعد تلوار جو تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تلوار تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں اس تلوار کو لے لی۔ ادھر موتا میں لڑائی جاری ہے، ادھر مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں۔ لوگوں، میں نے 3 لوگوں کو جو کمانڈر بنایا تھا، تینوں کے تینوں شہید ہو گئے ہیں، ایک کے بعد دوسرے شہید ہو گئے ہیں۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں عبد الرحمن رافت پاشا نے لکھا ہے کہ جب جنگ کا موقع چل رہا تھا، ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، ایک ایک کر کے صحابہ کرام تینوں کے تینوں شہید ہو رہے تھے۔ جعفر بن ابی طالب کی باری آئی تو جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو سیدھے ہاتھ میں لیا، کفار نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ میں لیا، اس کو بھی کاٹ دیا، اپنے سینے سے اس پرچم کو لگائے رکھا، لوگوں نے اسے بھی شہید کیا۔ آخری وقت الفاظ سے یا حبت الجنت واقترابها، اے کاش جنت کتنی قریب ہے، جنت کا کیا خوشنما منظر ہے، یہ کلمات تھے، اور حضرت جعفر کی شہادت ہو رہی تھی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسلام کے لشکر کی حفاظت فرمائی، اور اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد آج سے خالد نہیں ہے، وہ زمین پر اللہ کی تلوار ہے۔ خالد آج سے خالد نہیں ہے، وہ زمین پر اللہ کی تلوار ہے۔ اور یہ بھی بتایا آج خالد نے اتنی جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے کہ 9 تلواریں اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی ہیں۔ صحابہ کی شہادت اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہوئی، لیکن اللہ کے نبی نے غم کا یہ ماحول کھڑا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے سالوں سالوں تک غم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک آخری بات، شہادت کے معاملے میں 2 لوگوں کی شہادت کا تذکرہ ابھی باقی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہیں، مدینہ میں احد کا پہاڑ ہے۔ ایک حدیث میں کہا احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں کہا یحبنا ونحبہ۔ ایک مرتبہ پہاڑ پر اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور تیسرے عمر بن خطاب ہیں، چوتھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ خوشی سے پہاڑ بھی کیا کرنے لگا؟ ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو مخاطب کر کے کہا اسکت یا احد، اسکت یا احد، اسکت یا احد، اے جبل احد خاموش رہ جا، ہلنا نہیں، سکون سے رہ جا۔ تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی عمر بن خطاب کی شہادت کا وقت بھی نہیں آیا، عثمان بن عفان کی شہادت کا وقت بھی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا میرے یہ 2 جگر پارے ہیں، یہ میری جو آنکھوں کے تارے ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عثمان بن عفان ہیں، دونوں شہید ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا۔ احد سے کہتے ہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید پانے والے ہیں، معلوم تھا۔ ابو لؤلؤ فیروز نے فجر کی نماز میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، سورۃ النجم کی تلاوت ہو رہی ہے، پیچھے سے ابو لؤلؤ فیروز آتا ہے، خنجر چبو دیتا ہے۔ عثمان بن عفان کو سبائیوں نے محرم کے مہینے میں 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور آپ پر تلواروں سے حملہ کیا۔ جب معلوم ہوا کہ لوگ مجھے حملہ کرنے آ رہے ہیں، حضرت عثمان بن عفان گئے، قرآن مجید کو آپ نے کھولا اور پڑھتے بیٹھ گئے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کریمہ پر جب آپ پہنچے تو آپ کو مارا گیا۔ آیت کا ترجمہ تھا اے محمد آپ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی شہادت کے نام پر اگر بات کی جائے تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے، صحابہ کرام کی خونی شہادت سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری پڑی ہے۔ صرف حضرت حسین کی شہادت کو لے کر غم منانا، تعزیہ داری کرنا اور اپنے آپ کو زخمی کرنا، لہو لہان ہو جانا اور لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ نعوذ باللہ آج اسلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے باقی ہے، یہ پیغام دینا یہ بالکل غلط پیغام ہے، یہ بالکل غلط پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی، صحابہ کرام کا دعوتی کردار، مجاہدانہ کردار، حکمرانہ کردار، یہ بہت آگے کی باتیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہمیں بھی افسوس ہے کہ آپ کو دھوکے سے قتل کیا گیا، آپ کو دھوکے سے کربلا کو بلایا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی۔ یہ باتیں ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن پوری شریعت کو یہی رنگ دینا اور اس کے نام پر محرم کا دن، محرم کی 10 تاریخ کا دن روزے کا دن ہے، اس دن مٹھائیاں تقسیم کرنا، شربتیں تقسیم کرنا، لوگوں کو روزہ رکھنے کے بجائے اور لوگوں کو کھانے پینے کی دعوت دینا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا پر دیکھیے، انسٹاگرام پر دیکھیے، واٹس ایپ پر دیکھیے، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ محبت کے نام پر اسلام کی شبیہ کو بگاڑا جا رہا ہے۔ حضرین کرام، ایسے میں
ہم سنت کی اتباع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم محرم کی سنتوں کو بجا لائیں، محرم کی سنتوں کو بجا لائیں۔ اس محرم کے مہینے میں ہم روزے رکھیں اور پورا ایک مہینہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم دوسرے دنوں میں تو گناہوں سے بچتے ہیں، دوسرے دنوں میں ہم نیکیاں کرتے ہیں، محرم کا مہینہ ہونے کے ناطے، اشہر حرم میں ہونے کے ناطے میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے دوسرے دنوں کے مقابلے میں عبادت زیادہ کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی کہی ہوئی باتوں کو سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعین۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔